حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف واقعات نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کے وہ عظیم کرشمے ہیں جنہوں نے صحابہ کے ایمان کو آسمان تک پہنچا دیا۔ ذرا تصور کریں، ایک رات آسمان پر چمکتا ہوا چاند اچانک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرتے ہیں اور پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور ہزاروں پیاسے صحابہ اس پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ ایک مٹھی بھر جو اور ایک چھوٹی سی بکری، لیکن اسی تھوڑے سے کھانے سے پورا لشکر پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے۔ ایک کھجور کا خشک ستون اونٹنی کی طرح رونے لگتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ بھیڑیا اب سے بات کرتا ہے اور اب کا مبارک لعاب اندھوں کی بینائی واپس لے آتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ سچے معجزات ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایمان تازہ کر دینے والے معجزات کو سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اب سنیں ایک اور حیران کن معجزہ۔ غزوہ خندق کے دن تھے۔ صحابہ کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ بھوک کی شدت اس قدر تھی کہ صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر بھی ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ گھر کی طرف چل پڑے اور اپنی بیوی سے کہا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے حضور کو بہت شدید بھوک میں دیکھا ہے، صبر نہیں ہو رہا، کیا ہمارے پاس کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا، ہمارے پاس تھوڑا سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بکری ذبح کر دی اور آٹا تیار کیا۔ پھر وہ چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ، تھوڑا سا کھانا تیار ہے، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اے اہل خندق، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، اور پورا لشکر ساتھ لے آئے، تقریباً 1000 صحابہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے گھر پہنچے تو اپنے آٹے میں اپنا مبارک لعاب ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی، پھر ہانڈی میں بھی دعا فرمائی۔ پھر کیا ہوا؟ 1000 صحابہ نے کھانا کھایا، سب سیر ہو گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی، کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ ہانڈی اسی طرح ابلتی رہی اور آٹا ویسا ہی باقی رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا، سب سیر ہو گئے، اور پھر بھی کھانا باقی تھا۔ ایک سفر کے دوران صحابہ شدید پیاس میں مبتلا تھے، پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اچانک اب کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ صحابہ اس پانی سے وضو کرتے رہے، پیتے رہے، لیکن پانی ختم نہ ہوا۔ جب کفار مکہ نے معجزہ مانگا تو اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ چاند کے دونوں حصوں کے درمیان ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو، لیکن اس کے باوجود کفار نے کہا، یہ جادو ہے۔ پھر ایک عظیم واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف معراج ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اسی سفر میں نماز کا عظیم تحفہ امت کو عطا ہوا۔
ایک اور حیران کن معجزہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا تو مسجد میں موجود کھجور کا پرانا ستون رونے لگا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم معجزات۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم